آج کے دن صرف سلطان معظم اپنے پسندیدہ مشغلے جان شکار پر نکلتے تھے۔ اس لیے عوام کے سوالوں کے جوابات اور ان کے مسئلوں کے حل کے لیے انہوں نے آج چھٹی کر لی تھی، کیونکہ یہ ان کا اپنا دن تھا جو مہینے میں ایک بار آتا تھا، اور انہیں شکار کر کے جو سکون اور خوشی محسوس ہوتی تھی وہ بیان سے باہر ہوتی تھی۔ وہ وزیر اور سپاہیوں کی ہمراہی میں شکار پر آئے تھے، مگر پورا جنگل چھان مارنے پر بھی انہیں کوئی شکار نظر نہیں آیا تھا۔ اس لیے وہ آج خالی ہاتھ گھر لوٹنے کا ارادہ باندھتے ہوئے نکلنے ہی والے تھے کہ اچانک ان کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو کہ ایک درخت کے نیچے پڑا اونگ رہا تھا۔ شاید وہ دن بھر کا تھکا ہارا تھا، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے یہاں لیٹ گیا تھا۔ سلطان معظم اس کے سر پر کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے شخص، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے اور تجھے کیا پریشانی لاحق ہے؟ یوں لگتا ہے جیسے تو بہت عرصے سے در بدری کی زندگی گزار رہا ہے۔ تیرے چہرے پر سفر کی تھکن ہے اور تیرے جسم اور کپڑوں پر دھول اور مٹی لگی ہے، یوں جیسے تو بہت عرصے سے کسی چیز کے تلاش میں سرگرداں ہے، مگر وہ چیز تجھے مل کر نہیں دے رہی۔ آخر ہمیں بھی تو بتلاؤ کہ وہ چیز کیا ہے جس کی تلاش نے تمہیں سر تا پیر بے چین کر رکھا ہے اور تو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ وہ نوجوان ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھا، سلطان کو اپنے سامنے دیکھ کر تعظیماً سر جھکا لیا اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ لیے، مگر زبان سے کچھ بھی نہ بولا۔ سلطان معظم اس کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور سوال کرتے، اس آدمی نے آہستہ سے اپنا چہرہ سیدھا کیا اور سلطان معظم کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ تھکاوٹ تھی اور رت جگے تھے، جیسے وہ کئی کئی راتوں تک جاگتا رہا ہو۔ اب تو سلطان معظم کو اور بھی زیادہ تجسس ہوا تھا کہ آخر معلوم تو کریں کہ ماجرا کیا ہے۔ وہ بالکل سلطان معظم کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جیسے اسے سمجھ نہیں آ رہا ہو کہ اپنا یہ مسئلہ سلطان معظم کو بتائے یا نہ بتائے۔ پھر بالآخر وہ ایک فیصلے پر پہنچا اور ادب کے ساتھ عرض کیا کہ اے سلطان معظم، میرا نام حارث ابن المختوم ہے اور میں اسکلان کا رہنے والا ہوں۔ میرے والد حیات نہیں ہے اور میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ مجھے اپنے والد سے بے انتہا محبت تھی اور میں ان کا ہر حکم بجا لاتا تھا۔ میں نے آج تک ان کی کوئی بھی نافرمانی نہیں کی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ والدین اولاد کے لیے کیسے کیسے قربانیاں اور کیسے کیسے جتن کر کے ان کو بڑا کرتے ہیں۔ میری والدہ بچپن میں ہی وفات پا چکی تھی، اس لیے میرے والد نے میری پرورش ماں اور باپ دونوں بن کر کی تھی۔ میں ان کی امیدوں کا واحد مرکز تھا، ان کا ہر حکم ان کی زبان سے نکلنے سے پہلے تعمیل کروں۔ سلطان معظم اس نوجوان کی باتیں سن کر بڑے متاثر ہو گئے تھے، کیونکہ ایسے بیٹے آج کل بہت مشکلوں سے ملتے ہیں جو اس حد تک ماں باپ کا ادب کرتے ہوں اور ان کا ہر حکم بجا لاتے ہوں، ورنہ آج کل کی تو ناہنجار اولاد ایسی ہے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے سارے احسان ان کے منہ پر مار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آج تک تو نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، ہم خود ہی اپنے پورے قد سے اتنے بڑے ہو گئے ہیں۔ مگر وہ نوجوان کافی سلجھا ہوا معلوم ہوتا تھا، مگر نہ جانے کون سی پریشانی اسے الجھن میں مبتلا کیے ہوئے تھی۔ سلطان معظم نے اسے بولتے رہنے کا اشارہ کیا، کیونکہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ اس نوجوان کو اس قدر پریشانی کس لیے ہے اور وہ اپنے اس قدر محبت کرنے والے باپ کو چھوڑ کر در بدر کی ٹھوکریں کیوں کھا رہا ہے۔ مگر اس نوجوان کی اگلی بات نے سلطان معظم کو انتہائی رنج میں گرفتار کر دیا اور ان پر ایک رقط سی طاری ہونے لگی۔ نوجوان کا کہنا تھا کہ 10 سال قبل اس کا باپ، اس کی پوری کائنات اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا اور وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے باپ نے مرنے سے پہلے اس کے لیے کچھ نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اس کے پاس ایک گھر بھی تھا اور مال و دولت بھی تھا، مگر اس کے باپ نے مرنے سے پہلے اسے ایک ایسی مشکل میں گرفتار کر دیا تھا کہ وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گیا تھا، کیونکہ جو بھی تھا وہ اپنے باپ کا حکم نہیں ٹال سکتا تھا، چاہے وہ باپ اس دنیا سے رخصت ہی کیوں نہ ہو گیا ہو۔ اس نوجوان نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میرے باپ کو ایک عجیب و غریب مرض لاحق ہو چکا تھا اور یہ مرض ان کی جان لینے کے در پہ تھا۔ وہ حکیم ہونے کے باوجود اس کا علاج نہ کر سکتے تھے۔ وہ دن رات بستر پر پڑے اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے اور میں اپنی ہر ممکن کوشش سے ان کا علاج کرنے میں سرگرداں تھا، مگر جس بیماری کا علاج میرے والد کے پاس نہ تھا، کوئی دوسرا حکیم اسے کیسے ٹھیک کر سکتا تھا۔ اس لیے اپنی آخری وقت میں جب وہ اپنے بستر مرگ پر پڑے زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے اور زندگی کی ڈور بس کٹنے ہی والی تھی، تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا
اور میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھام کر بولے، حارث بیٹا، مجھے لگتا ہے کہ موت کا فرشتہ میرے سر پر منڈلا رہا ہے اور میرے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے زندگی کے آخری لمحات میں اسے الوداع کہہ سکوں اور اسے کچھ ایسی نصیحتیں کر سکوں جو زندگی بھر اس کے کام آئے اور وہ اپنے باپ کی طرح اس عجیب و غریب بیماری سے نہ مرے۔ اے میرے بیٹے، تو نے ایک اچھے بیٹے ہونے کا فرض بخوبی نبھایا ہے اور اپنی ہر ممکن کوشش کی ہے کہ آخری ایام میں اپنے باپ کی خدمت کر کے اپنی آخرت سنوار سکے اور اپنے باپ کی موت کو بھی آسان بنا سکو۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے، ہر انسان کو کبھی نہ کبھی تو اپنے خالق حقیقی سے ملنا ہی ہوتا ہے، اس لیے میرا وقت آن پہنچا ہے۔ مجھے کوئی دکھ نہیں، میں بالکل سرخرو ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، مگر جاتے جاتے میں تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہوں، یہ تم حکم سمجھ لو یا ایک مرتے ہوئے باپ کی التجا سمجھ لو کہ جسے پورا کرنا تمہارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ میں نے جب پریشانی اور تشویش کے عالم میں اپنے باپ سے پوچھا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، چاہے وہ چیز جتنی بھی ناممکن ہوئی میں اسے ڈھونڈ لوں گا، آپ بس حکم کریں تاکہ میں بھی خدا کی نظروں میں سرخرو ہو سکوں کہ میں نے اپنے مرتے باپ کے حکم کی بجاوری کی تھی۔ میرے اس سوال پر میرے باپ نے مجھے ایک عجیب کشمکش میں ڈال دیا تھا، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی اور موت کا فرشتہ بس کمرے کا دروازہ پھلانگنے ہی والا تھا کہ انہوں نے مجھے جاتے جاتے ایک نصیحت کی کہ بیٹا، تم اب جوان اور خوبرو مرد بن چکے ہو اور تمہاری رگوں میں جوان خون بہنے لگا ہے اور صنف و مخالف کو دیکھ کر تمہارے جذبات مچلنے لگتے ہیں، اس لیے جب بھی تم کسی عورت کا انتخاب اپنی زندگی میں شامل ہونے کے لیے کرو تو ایسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرنا اور ایسی عورت کو اپنی شریک حیات بنانا جس کی دائیں ہاتھ کی 6 انگلیاں ہوں۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ایسا ہی کرو گے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے باپ سے اس عجیب و غریب نصیحت کی وجہ پوچھتا یا کوئی تفصیل پوچھتا، ان کا ہاتھ میرے گرم ہاتھوں میں سرد پڑ چکا تھا اور وہ اس دار فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ میں اپنے باپ کی موت کے صدمے سے بڑی مشکل سے نکلا تھا، مجھے وقتی طور پر ان کی وہ نصیحت بھول گئی تھی، مگر ان کی تدفین کے بعد جب میرے کانوں میں اپنے والد کے الفاظ گونجے تو ان کی آخری نصیحت بھی یاد آ گئی کہ انہوں نے مجھے ایک ایسی عورت کو اپنی شریک حیات بنانے کی نصیحت کی تھی جس کے دائیں ہاتھ کی 6 انگلیاں ہوں۔ میں بہت دنوں تک اس بات پر غور فکر کرتا رہا کہ شاید میرے والد مجھے اس نصیحت کی آڑ میں کچھ اور سمجھانا چاہ رہے ہوں، یا شاید انہوں نے مجھے محاورتاً کوئی ایسی نصیحت کی ہو جس کا لفظی مطلب تو کوئی اور ہو مگر اس کے پیچھے چھپے مفہوم سے میں ناواقف ہوں۔ میں نے دنیا بھر کی کتابیں کھنگال کر دیکھ لی کہ اس بات کا، اس جملے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ کیا میرے والد محترم واقعی ایسا چاہتے تھے کہ میں اس عورت سے شادی کروں جس کے دائیں ہاتھ کی 6 انگلیاں ہوں، یا اس بات کے پیچھے وہ مجھے کوئی اور مطلب سمجھانا چاہتے تھے جس سے میں ناواقف تھا؟ مگر آج تک میں اس جملے کی کھوج نکالنے میں بالکل ناکام ٹھہرا ہوں۔ میں نے ہر ملک کا سفر کیا ہے، کوئی بھی بستی نہیں چھوڑی، مجھے تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں، مگر میں کوئی بھی ایسی عورت ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہو سکا جس کے دائیں ہاتھ کی 6 انگلیاں ہوں۔ اور آج جب میں اس جنگل میں پہنچا ہوں اور اس درخت تلے سستانے کے لیے لیٹا ہوں تو میرا دل غم سے لبریز ہے کہ میں اپنے باپ کی آخری نصیحت کو پورا نہیں کر سکا، حالانکہ مجھے 10 سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور میں ابھی تک کما رہا ہوں۔ میں نے کبھی کسی عورت کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھا کہ کہیں میرا دل میری باپ کی نصیحت کے ساتھ بغاوت نہ کر بیٹھے، اس لیے میں نے اپنی نظروں کی اور اپنے دل کی حفاظت کی ہے۔ حالانکہ میں خوبصورت اور خوبرو نوجوان ہوں، مجھے تو کوئی بھی عورت مل سکتی ہے، حسین سے حسین اور اچھے سے اچھے قبیلے کی عورت میرے بس ایک پیش قدمی کی منتظر ہے، مگر میں اپنے مرے ہوئے باپ کی نصیحت کو اپنے دل سے نہیں نکال پایا، اس لیے میں نے دربدری میں 10 سال گزار دیے، مگر مجھے آج تک ایسی عورت نہیں ملی۔ اے سلطان معظم، یہ ہے میری پریشانی کی اصل وجہ جسے آپ نے اپنی دور اندیشی سے بھانپ لیا ہے۔ بے شک آپ ایک انتہائی باریک بین سلطان ہیں جو آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس کی پریشانی کو بھانپ سکتے ہیں۔ میں نے اپنی ساری پریشانی آپ کی گوش گزار کر دی ہے، جس مسئلے کا حل میں 10 سال تک نہیں ڈھونڈ سکا، شاید آپ ہی میری کوئی رہنمائی کر سکیں۔ سلطان معظم اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے جس پر بے پناہ رنج اور غم اور انتظار کی شدت رقم تھی۔ اس نوجوان کی داستان انتہائی دل دہلانے والی تھی۔ سلطان معظم کچھ دیر کے لیے خاموش نظروں سے اس نوجوان کا چہرہ تکنے لگے۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا، اس کی آنکھوں میں ذہانت چمکتی تھی اور اس کی پیشانی کافی روشن تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ مستقبل میں کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے گا۔ سلطان معظم کی دور اندیشی طبیعت نے اس نوجوان کے اندر باہر سے اچھی طرح سے جائزہ لے لیا
اور وہ یہ سوچے بغیر نہ رہ سکے کہ یہ نوجوان مستقبل میں کسی بہت ہی بڑے عہدے پر فائز ہوگا، کیونکہ جو نوجوان اپنے مرتے باپ کی نصیحت کو اپنے دل کی خواہش کے آگے اہمیت دے اور اپنے خوابوں کا گلا گھونٹ کر اپنی جوانی کے خوبصورت ترین 10 سال دربدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا ہو، وہ نوجوان کوئی عام نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بہت مضبوط اعصاب کا مالک ہوگا۔ جب سلطان معظم نے اس کا اچھی طرح سے جائزہ لے لیا، وہ نوجوان جو اپنی آنکھوں میں امید کے جگنو لیے سلطان معظم کو بڑے غور سے تک رہا تھا کہ شاید سلطان معظم کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نکال آئے اور اس کی بے پناہ انتظار کو قرار نصیب ہو سکے، تو سلطان معظم کی اگلی بات سن کر وہ جیسے کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ریاضتیں اور انتظار ایک ہی پل میں بہت بڑے انعام اور صلے میں بدلنے والا ہے۔ سلطان معظم نے کہا کہ تمہارے والد کا نام مختوم ابن طبیب ہے نا؟ اس نوجوان نے سلطان معظم کی بات سن کر سر کو ہاں میں جنبش دی اور بڑی حیرت سے سلطان معظم کو تکنے لگا کہ بھلا سلطان معظم اس کے والد کو کیسے جانتے ہیں؟ جس پر سلطان معظم نے اسے ایک ایسی راز کی بات بتائی کہ اس نوجوان کے 14 طبق روشن ہو گئے اور اسے ایک دم سے اپنے والد کی اس نصیحت کا راز معلوم ہو گیا کہ انہوں نے یہ نصیحت مرتے وقت اپنے بیٹے کو کیوں کہی تھی۔ وہ نصیحت جو کبھی کبھی اسے انتہائی عجیب و غریب لگتی تھی، اور کبھی کبھی تو وہ اتنا جھنجھلا جاتا تھا کہ اسے اپنے والد مرحوم سے شکوہ ہونے لگتا تھا۔ ایک ہی پل میں اس نصیحت کا مطلب سمجھ میں آنے کے بعد اس کی ساری زندگی کی پہلی حل ہو گئی تھی، اور اس کے کندھوں پر بے پناہ بندھا ہوا سفر کا بوجھ ایک دم سے ہلکا پھلکا ہو گیا تھا، کیونکہ اس لمبے سفر کے بعد پڑاؤ کا وقت آیا چاہتا تھا۔ سلطان معظم نے اس کے سوال کا ایک سادہ سا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہارا مسئلہ چٹکیوں میں حل کر دوں گا، کیونکہ اے نوجوان، آج میں مایوس ہو کر اپنے گھر لوٹ رہا تھا، کیونکہ آج مجھے کوئی شکار نہیں مل رہا تھا اور مجھے لگا کہ آج کا دن میرا بیکار گیا ہے، مگر تم نے بھی میری بہت بڑی مشکل حل کر دی، کیونکہ میں بھی ایک عرصے سے ایک چیز کی تلاش میں تھا اور تمہیں دیکھ کر وہ چیز مجھے مل گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس عورت کے بارے میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کہاں رہتی ہے اور کس طرح سے وہ تجھ سے ملے گی، اس سے پہلے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ اگر تو تم اس پڑاؤ میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لینا کہ تمہاری 10 سال کی محنت رائے گاہ نہیں گئی اور تم نے اپنے مرے ہوئے باپ کا حکم مان کر ان کی روح کو سرشار کر دیا ہے۔ مگر تم اس امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے تو شاید میں بھی تمہاری کوئی مدد نہ کر پاؤں، کیونکہ تمہاری اس خواہش کی تکمیل اس کڑے امتحان سے جڑی ہے، بالکل ایک لڑی کی طرح۔ نوجوان سلطان معظم کی باتیں سن کر تھوڑا سا پریشان ہو گیا۔ اسے لگا شاید اس کا مسئلہ سلجھنے کے بجائے مزید الجھ گیا ہے۔ اس نے ادب سے اپنے ہاتھ باندھ لیا اور کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے امتحان خوش اسلوبی سے پاس کیے ہیں، مگر اپنے والد کی اس آخری امتحان نے مجھے کافی زیادہ دربدر کیا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ان کی کوئی نصیحت آج تک نہیں ٹالی اور نہ ہی ان کا کوئی حکم ماننے سے انکار کیا ہے۔ آپ کا حکم بھی میرے لیے والد کے حکم جیسا درجہ رکھتا ہے، مگر مجھے یہ بات پریشان کر رہی ہے کہ آخر آپ جیسے عظیم سلطان میرے عام سے والد کو کیسے جانتے ہیں؟ سلطان معظم نے اس نوجوان کی بات سن کر کہا کہ تمہارے والد بالکل بھی عام نہیں تھے۔ اگر میں تمہیں ان کی خصوصیات بتا دوں تو شاید تمہارے دل میں ان کا احترام اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا، مگر ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ وقت سے پہلے کوئی بھی بات کرنا ایسا ہی ہے جیسے اس بات کو خراب کرنا، اس لیے تم اپنے تجسس کو اپنے دل میں برقرار رکھو اور پہلے میرا وہ امتحان پار کرو، اس کے بعد میں خود تمہارا نکاح اس عورت کے ساتھ کروا دوں گا۔ یہ سلطان معظم کا تم سے وعدہ ہے۔ نوجوان سلطان کی آخری بات سن کر ایک دم سے سرشار ہو گیا اور اس کے کندھوں پر سے منو بوجھ اتر گیا۔ کہنے لگا کہ آپ حکم کیجئے کہ مجھے کیا کرنا ہوگا، کیونکہ اس خواہش اور اس نصیحت کی تکمیل کے لیے میں سمندروں کا سینہ چیر کر بھی اگر کوئی چیز لانی پڑی تو آپ کے پیش خدمت کر دوں گا، اور کوہ پیما بھی مجھے سر کرنا پڑا تو میں بالکل بھی نہیں گھبراؤں گا، کیونکہ میں نے بھی اپنی زندگی میں بے پناہ جوخم اٹھائے ہوئے ہیں اور مجھے محنت میں کوئی بھی قباحت نہیں۔ سلطان معظم اس جان فشاں نوجوان کی بات سن کر دل ہی دل میں مسکرانے لگے، کیونکہ انہیں ایسے ہی کسی نوجوان کی تلاش تھی جو ان کے اس امتحان پر پورا اتر سکے۔ اور جو اگلی بات سلطان معظم نے اس نوجوان سے کی، وہ نوجوان کچھ لمحے کے لیے تو سکتے کی حالت میں سلطان معظم کو دیکھنے لگا، جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ ایک دم سے جنگل میں ہونے والی پتوں کی سرگوشیاں اور سرسراہٹ دم توڑ گئیں اور جنگل کی فضا میں پراسرار سی لہر دوڑ گئی، اور وہ نوجوان الٹے قدموں چل دیا، کیونکہ اب تو اسے ہر حال میں اس کڑے امتحان سے گزرنا تھا۔
چاہے اس کے لیے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، کیونکہ جس طوطے میں اس کی اپنی جان قید تھی، اس طوطے کو بچانے کے لیے اسے ایک بہت ہی نایاب جڑی بوٹی لانے کی ضرورت تھی، اور وہ جانتا تھا کہ وہ جڑی بوٹی اسے کہاں ملے گی، اس لیے وہ الٹے قدموں بھاگ کھڑا ہوا، کیونکہ اس کے پاس وقت کم تھا۔ سلطان معظم اپنے محل کی چھت پر بڑے ہی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے تھے۔ ایک عرصے سے جو ان کے دل پر ایک بوجھ تھا، اس کے ہلکا ہونے کی ذرا سی امید ان کے دل میں جاگی تھی، اس لیے وہ بے چینی کے عالم میں ادھر سے ادھر ٹہل رہے تھے۔ انہیں کوئی لمحہ بھی سکون کا حاصل نہیں ہو پا رہا تھا۔ اپنی جان سے پیاری چیز کی جان بچانے کے لیے انہیں اس جڑی بوٹی کی اشد ضرورت تھی، جو اسکلان کے اس حکیم نے بتائی تھی، جس کا انتقال ہو چکا تھا اور جو اس نوجوان کا باپ تھا، مخدوم ابن خطیب۔ مختوم ابن خطیب کسی زمانے میں سلطان معظم کا بہت خاص حکیم ہوا کرتا تھا، جو بڑی سے بڑی بیماریوں کا علاج کر سکتا تھا، مگر خود ایک ایسی بیماری میں خالق حقیقی سے جا ملا تھا جس کا علاج اس کے ہاتھ میں نہیں تھا، کیونکہ انہیں کوئی موروثی بیماری لگ گئی تھی، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہی بیماری ان کے بیٹے کو بھی لگے۔ اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے حارث کو مرتے وقت نصیحت کی تھی کہ تم اس عورت کے ساتھ شادی کرو گے جس کے دائیں ہاتھ کی 6 انگلیاں ہوں گی، چاہے تمہیں جیسے بھی جان جوکم میں ڈال کر اسے ڈھونڈنا پڑے، تم اسے ڈھونڈ کر رہو گے۔ اس نصیحت کے پیچھے چھپے راز کے بارے میں صرف سلطان معظم ہی جانتے تھے، اور جب یہ راز انہوں نے اس نوجوان حارث کے گوش گزار کیا تو وہ بالکل سکتے میں آ گیا اور الٹے قدموں دوڑ لگا دی، کیونکہ اس کی اپنی جان کو بھی خطرہ لاحق تھا۔ اگر اس عورت سے اس کی شادی نہ ہوتی تو وہ بھی اپنے والد کی طرح اس لا علاج مرض میں مبتلا ہو کر اپنی جان دے دیتا، جس بیماری کا علاج اس کے اپنے والد کے پاس نہ تھا، جو کہ بہت بڑے حکیم تھے۔ اس کا علاج صرف ان 6 انگلیوں والی عورت کے وجود کے اندر تھا، اور وہ 6 انگلیوں والی عورت کون تھی اور کہاں ملے گی، وہ صرف سلطان معظم ہی جانتے تھے۔ مگر یہ راز بتانے سے پہلے انہوں نے اس نوجوان کو وہ جڑی بوٹی لانے کو کہا تھا، جس کے لانے سے اس عورت کا علاج ہو سکتا، جو کہ ایک خطرناک مرض میں مبتلا تھی، اور اس مرض کا علاج صرف اور صرف حکیم مختوم بن خطیب کے پاس ہی تھا، جو کہ خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ مگر سلطان معظم نہیں جانتے تھے کہ ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ انہوں نے جب اپنے سپاہیوں سے اس حکیم کا پتہ کروایا تو وہاں پر کوئی بھی نہ تھا۔ بستی والوں نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے سپاہیوں نے جب خبر سلطان معظم کے گوش گزار کی تو سلطان معظم آخری امید بھی توڑ بیٹھے تھے، اور ان کی جان سے پیاری عزیز کی جان اب شاید کبھی بھی نہیں بچ سکتی تھی۔ مگر اس جنگل میں اس نوجوان کو دیکھنے کے بعد اور اس کی بات سننے کے بعد وہ بالکل سکتے میں آ گئے تھے کہ قسمت نے کس طرح سے ان کو ملا دیا تھا۔ مگر شاید قسمت سے بڑھ کر مخدوم ابن خطیب کی دانائی، حکمت اور سمجھداری نے ان کو ملایا تھا۔ سلطان معظم مخدوم بن خطیب کی دانائی سے بے پناہ متاثر تھے۔ اب بس انہیں انتظار کرنا تھا اس نوجوان کے واپس لوٹنے کا، کب وہ جڑی بوٹی لے کر آئے گا اور کب ان کے عزیز جان کا علاج اس جڑی بوٹی سے ممکن ہو سکے گا۔ اس کے بعد وہ اس نوجوان کی خواہش ضرور پوری کر دیں گے اور اسے اس عورت سے ملوا دیں گے جسے وہ جانتے تھے اور جس کے دائنے ہاتھ کی 6 انگلیاں تھیں۔ اس کے پیچھے جو کہانی تھی، جو راز تھا، وہ انتہائی دلچسپ بھی تھا اور عجیب و غریب بھی تھا، کیونکہ مخدوم ابن خطیب کے خاندان میں ایک عجیب و غریب سی بیماری تھی، اور اس بیماری کو صرف 6 انگلیوں والی عورت ہی دور کر سکتی تھی۔ مختوم ابن خطیب کے دادا جان کی شادی جس عورت سے ہوئی تھی، اس کے ہاتھ کی 6 انگلیاں تھیں، اس لیے وہ اس جان لیوا بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے تھے۔ وہ بھی ایک بہت بڑے پہنچے ہوئے حکیم تھے۔ جب انہوں نے اس چیز کی کھوج لگائی تو انہیں بہت ہی زیادہ عجیب و غریب چیز کا سامنا ہوا، کیونکہ 6 انگلیوں والی عورت کے جسم کے اندر اس بیماری کے خلاف لڑنے کے جرثومے موجود ہوتے ہیں، اور جب مرد ان 6 انگلیوں والی عورت کے ساتھ صحبت کرتا تھا تو یہ جرثومے اس مرد کے جسم میں بھی منتقل ہو جاتے تھے، جس سے اس کا جسم اس موروثی بیماری سے محفوظ رہتا تھا۔ اس لیے خطیب ابن مکتوب کے دادا جان اس بیماری سے جاں بحق نہیں ہوئے تھے، مگر ان کے بیٹے خطیب کی شادی جس عورت سے ہوئی تھی، اس کی ہاتھ کی 6 انگلیاں نہیں تھیں بلکہ 5 انگلیاں تھیں، اور چونکہ اس عورت کے جسم میں اس موروثی بیماری کے خلاف لڑنے کے جرثومے موجود نہیں تھے، اس لیے انہیں یہ جان لیوا مرض لاحق ہو گیا، اور وہ تڑپ تڑپ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مگر وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بھی اس جان لیوا اور تکلیف دہ مرض میں مبتلا ہو کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے، جس کا علاج کسی حکیم کے پاس بھی نہ ہو۔ اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ تم شادی اس عورت سے کرنا جس کے دائیں ہاتھ کی انگلیاں 6 ہوں، اور اس سے آگے کی بات بتانے سے پہلے ہی وہ خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ اگر وہ یہ بھی بتا دیتے کہ وہ عورت تمہیں کہاں ملے گی تو شاید ان کا بیٹا 10 سال کی ٹھوکریں کھانے سے بچ جاتا،
نہ جانے وہ اپنے بیٹے کو اس حد تک جوخم میں کیوں ڈال کر چلے گئے تھے، مگر شاید قسمت کو یہی منظور تھا۔ سلطان معظم اپنے دربار میں روزمرہ کی کاروائی سن رہے تھے۔ سلطان معظم کے وزیر نے یہ بات نوٹس کی کہ آج کل سلطان معظم کا دماغ کہیں اور ہی الجھا رہتا ہے۔ انہوں نے بہت زیادہ کریدنے کی کوشش کی، مگر سلطان معظم نے اسے کوئی کلو نہیں دیا تھا، کیونکہ وہ یہ بات خود تک ہی محدود رکھنا چاہتے تھے۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ دن رات اس نوجوان کے واپس لوٹنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ اس کے پیچھے اپنے سپاہیوں کو، فوج کو بھی نہیں بھیجنا چاہتے تھے، کیونکہ یہ کام وہ بڑی رازداری سے کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اس کام کے لیے کسی پر بھی بھروسہ نہیں تھا، صرف اور صرف اسی نوجوان پر ہی بھروسہ تھا، کیونکہ اس نوجوان کی اپنی زندگی کا بھی سوال تھا۔ اس لیے وہ اپنی جان جوخم میں ڈال کر بھی اس جڑی بوٹی کو حاصل کر لے گا۔ سلطان معظم کو جیسے یقین سا تھا، مگر آج پورا مہینہ بیت گیا تھا، وہ نوجوان پلٹ کر واپس نہیں آیا تھا۔ سلطان معظم کی عزیز جان کا مرض بڑھتا ہی جا رہا تھا، وہ دن بدن لاغر ہوتی جا رہی تھی، اور انہیں دیکھ دیکھ کر سلطان معظم بے انتہا تڑپ رہے تھے، کیونکہ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت سلطان معظم کو انہی سے تھی۔ اس لیے وہ جلد از جلد ان کا علاج شروع کرنا چاہتے تھے، مگر علاج کی شروعات کے لیے اس جڑی بوٹی کا ہونا اور اس نوجوان کا ہونا انتہائی ضروری تھا۔ اس لیے سوائے انتظار کے ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اتنی زیادہ طاقت اور اختیارات کے باوجود بھی وہ بالکل بے بس تھے، اور آج اپنے دربار میں جب دوسرے لوگوں کے مسئلے سن رہے تھے تو انہیں ان سب کے مسئلوں میں اپنا مسئلہ سب سے زیادہ بڑا لگ رہا تھا، کہ ایک انسان کے پاس سارا اختیار اور دولت ہونے کے باوجود بھی بعض دفعہ وہ کتنا بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے، اور خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ سلطان معظم آج بھی غیر دماغی سے ان کے مسئلے سن رہے تھے، وہ چاہ کر بھی اپنی توجہ ان کی طرف مبذول نہیں کروا پا رہے تھے۔ انہیں جس شخص کا اپنے دربار میں شدت سے انتظار تھا وہ آکے نہیں دے رہا تھا۔ اچانک ہی ان کی نظر اپنے دروازے کی جانب پڑی تو ایک نوجوان ہانپتا کانپتا ہوا دربار کے اندر داخل ہوا۔ اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ سپاہیوں نے اسے دروازے پر ہی روکنے کی کوشش کی تو سلطان معظم ایک دم سے کھڑے ہو گئے اور سپاہیوں کی فوج کو پیچھے دھکیل کر اس نوجوان کے پاس آ گئے۔ اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ درباریوں اور سپاہیوں نے یہ منظر دیکھا تو ایک دم سے ان کے منہ کھل گئے۔ وہ عجیب حلیے والا نوجوان کسی فقیر سے کم نہیں لگ رہا تھا، مگر پھر بھی سلطان معظم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ آخر ایسا بھی کیا تھا اس نوجوان میں؟ مگر ان کو کیا معلوم تھا کہ اس نوجوان کے ہاتھ میں ان کے محبوب طوطے کی جان قید تھی۔ اس نوجوان نے ایک پوٹلی میں موجود جڑی بوٹی سلطان کے پیش نظر کی تو سلطان نے وہ ایسے تھام لی جیسے آب حیات ہو۔ انہوں نے دربار برخاست کر دیا اور تخلیہ کر کے وہاں سے اس نوجوان کو لے کر روانہ ہو گئے۔ ان کا رخ اب محل کے اس کمرے کی جانب تھا، وہاں پر کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ انہوں نے نوجوان کا ہاتھ تھام رکھا تھا، نوجوان نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا، اور اب سلطان معظم کے وعدے کی تکمیل کا انتظار کر رہا تھا کہ آخر وہ کون سی عورت ہے جو اس نوجوان کو تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملی، مگر سلطان معظم اس کے بارے میں اتنی اچھی طرح سے جانتے تھے۔ جیسے ہی سلطان معظم نے اس کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرے میں نیم اندھیرا سا تھا، اور کسی کے کراہنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی، یوں جیسے کوئی بہت بڑی اذیت میں گرفتار ہو۔ وہ نوجوان کو اپنے ساتھ لے کر آئے اور وہاں پر اس کمرے میں بٹھا دیا۔ بیڈ پر جو وجود لیٹا ہوا تھا اسے دیکھ کر نوجوان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کا دایاں ہاتھ لحاف سے باہر تھا، اور نوجوان کی نظر جب اس کی انگلیوں پر پڑی تو اس کی پوری 6 انگلیاں تھیں۔ ایک دم سے وہ نوجوان جس کا نام حارث تھا اور جس نے 10 سال کا طویل انتظار کیا تھا اس عورت کو ڈھونڈنے کے لیے، اسے یوں بیمار اور لاغر حالت میں پڑا دیکھ کر اس کی اپنی بھی جان جیسے نکلنے لگی تھی، کیونکہ اس کی جان جس پرندے میں قید، وہ پرندہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ وہ عورت آخر کون تھی؟ یہ ایک بہت بڑا راز تھا جس سے پردہ اٹھنے والا تھا، اور پردہ اٹھانے والے سلطان خود تھے۔ سلطان معظم نے بڑے پیار سے اس عورت کو کندھوں سے پکڑ کر اسے سہارا دیا اور پیچھے تکیے کے ساتھ ٹیک لگا دی، اور کہا کہ اے میری عزیز جان بیٹی، تو اس دنیا میں مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے، تجھ سے بڑھ کر محبت میں کسی سے بھی نہیں کرتا، اور میں آج اس نوجوان کا بے پناہ ممنون ہوں جس نے تمہاری اس بیماری کا علاج میرے ہاتھ میں تھما کر میری روح کو سرشار کر دیا ہے۔ حارث سلطان معظم کی بات سن کر جیسے بالکل سکتے میں آ گیا تھا، کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ سلطان معظم کی بیٹی تھی۔ اس نوجوان کو اب شک ہونے لگا
कि ना जाने सुल्तान अपनी बेटी की शादी मुझसे करेंगे या नहीं, क्योंकि मैं तो एक आम सा इंसान हूँ। मेरी रगों में आम इंसानों का खून दौड़ता है, ना कि शाही खानदान का। ये बादशाह लोग तो आम इंसानों से अपना मतलब निकाल कर उनको चलता करते हैं, या फिर उनका सर ही कलम करवा देते हैं। वो नौजवान इंतहाई तशवीश के आलम में अपनी मौत के बारे में सोच रहा था, जो शायद सुल्तान के हाथ में लिखी जा चुकी थी। मगर वो ये नहीं जानता था कि सुल्तान मौज़म अपने वादे के किस कदर पक्के हैं। वो पलट कर उस नौजवान की तरफ आए और उसे कंधों से पकड़ कर उठाया। नौजवान हारिस थर थर कांप रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि सुल्तान मौज़म अभी सिपाहियों की फौज को बुलवाएंगे और यहीं पर इसका सर कलम कर देंगे, क्योंकि उनका मतलब तो पूरा हो चुका था। उनकी बेटी की तो जान इस जड़ी बूटी से बच जाएगी। मगर शायद आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। सुल्तान मौज़म बड़े गौर से उसकी आंखों में झांक रहे थे, जैसे उसके दिल का हाल पढ़ रहे हों। फिर एकदम से मुस्कुराकर गोया हुए कि क्या तुमने सुल्तान को इतना छोटा समझ रखा है कि वो आम इंसानों से अपना मतलब पूरा करवा के उनका सर कलम कर देगा? क्योंकि सुल्तान किसी के एहसान का बदला जरूर चुकाते हैं, और तुम तो वो नौजवान हो जिसने मेरी जिंदगी की खुशी मुझे लौटा दी है। मैं खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में थमाता हूँ और तुम्हें अपना दामाद बनाता हूँ। ये सुनकर नौजवान हारिस सुल्तान के कदमों में गिर गया और कहा कि मुझे माफ कर दीजिए इस गुस्ताखाना सोच पर, जो मेरे दिमाग में ना जाने किस शैतान की तरफ से आ गई। क्योंकि आपकी अच्छाई और नेक दिली के किस्से तो मैंने जगह जगह पर सुन रखे थे। ना जाने शैतान ने मुझे लम्हे भर को बहका दिया था। इस गुस्ताखी पर मुझे माफ फरमा दीजिए। सुल्तान मौज़म ने उसको कंधों से थाम कर उसे सीने से लगा लिया और अपनी जान से अजीज बेटी की शादी उस नौजवान हारिस से करवा दी। इस तरह इस नौजवान की भी जान बच गई और उसकी बेटी की भी।